رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 30 شوال پیر کا دن 1446 ہجری 28 اپریل 2025 کا درس نمبر 2 قرآن کے پڑھنے اور پڑھانے اور سیکھنے اور سکھانے سے متعلق ہے۔ ہمارے بہت سارے ایسے مسلمان بھائی اور بہنیں، بوڑھی اور بوڑھیاں جن کی عمر زیادہ ہو گئی لیکن قرآن کریم کا تلفظ صحیح نہیں ہے، قرآن کریم نہیں پڑھا، تو وہ آخری عمر میں قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ سبحان اللہ! اتنی بڑی بشارت، اتنی بڑی خوشی اللہ نے ان کو مرنے سے پہلے اپنی کتاب ہدایت سے جوڑ دیا۔ سلام ہو ان بڑی عمر کے بزرگوں کو اور ہماری ماؤں کو جو اس عمر میں 50 60 70 سال کی عمر میں پہنچنے کے بعد بھی قرآن سیکھ رہی ہیں اور قرآن سکھا رہی ہیں۔ بہت ساری ہماری بہنیں اور مائیں اپنے گھروں میں بچوں کو ساری زندگی قرآن پڑھاتی رہیں۔ خیرکم میں شامل ہو گئیں، تم میں بہتر ترین، سب سے بہتر لوگ امت میں قرآن والے ہیں۔ اپنی اولاد کو قرآن پڑھاؤ۔ قرآن کی برکت سے جب یہ دعا کریں گے تو تمہاری زندگی میں بھی خوشی اور برکت اور راحت آئے گی، اور مرنے کے بعد جب تمہارے لیے یہی اولاد، یہی بیٹا اور بیٹی جس کو تم نے قرآن پڑھایا تھا، قرآن حفظ کرایا تھا، قاری حافظ بنایا تھا، قرآن کی تلاوت پہ لگایا تھا، یہ جب دعا کرے گا اپنے والدین کی مغفرت کے لیے، ان کے درجات بلند ہوں گے۔ اور وہ حدیث مبارک بار بار ہم نے سنی ہے کہ مرنے کے بعد ایک شخص کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ جب وہ پوچھتا ہے تو کہا جاتا ہے تیری اولاد تیرے لیے جو مغفرت کی دعائیں کر رہی ہے، اس کی برکت سے ہم تیرے درجے بلند کر رہے ہیں۔ قرآن کا سیکھنا اور سکھانا۔ امیر المؤمنین سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے اس حدیث مبارک کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ تم میں بہتر ترین، سب سے بہتر، افضل، خیرکم، تم میں بہتر لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھتے اور سکھاتے ہیں۔ تعلم وعلم، سیکھا اور سکھایا۔ سیدنا عثمان کے ایک شاگرد تھے ابو عبد الرحمن السلمی، انہوں نے اپنے استاد سے یہ حدیث سنی۔ فرماتے تھے جس جگہ بیٹھے ہوئے تھے اس کرسی پہ ہاتھ مار مار کر فرمایا کرتے تھے، ارے بھائی یہ وہ حدیث ہے جس نے مجھے یہاں بٹھا دیا۔ 40 سال سے زیادہ تک وہ قرآن پڑھاتے رہے۔ ہمارے ہاں بہت ساری مثالیں موجود ہیں، بہت سارے ہمارے اساتذہ بزرگان دین جو 50 60 سال تک آخری لمحوں تک قرآن سنتے رہے، قرآن سناتے رہے اور لوگوں کو قرآن پڑھاتے رہے۔ غیروں کی غفلت پر اور اپنوں کی مصلحت اندیشی پر کرنا ہے تمہیں احسان، اگر قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، قرآن میں غوطہ زن ہو اے مسلمان۔ قرآن عجیب کلام اللہ ہے، اس سے بڑھ کے اور کیا چیز ہو سکتی ہے کہ یہ اللہ کی باتیں، اللہ کا کلام، اور جو اللہ کے کلام سے جڑ گیا وہ اللہ سے جڑ گیا۔ اس لیے ہر مسلمان کے لیے لازم ہے، وہ بوڑھا ہو، جوان ہو، وہ کام کر رہا ہو، مصروف ہو، اپنے ملک میں ہو، باہر ہو، گھر میں ہو، کہیں بھی ہو، رات کو سونے سے پہلے کم از کم 1-2 آیات پڑھنے کا معمول بنا لو، عادت بنا لو پکی۔ روزانہ 1-2-3 آیتیں پڑھ کر سونا ہے، اس سے پہلے سونا نہیں۔ دیکھو کیسی عجیب برکتیں تم کو نصیب ہوتی ہیں۔ خیرکم میں وہ تمام بچے اور بچیاں شامل ہیں۔ سلام ہو ان نوجوان اور ان چھوٹی چھوٹی عمر کی بچیوں اور بچوں کو جو قرآن سیکھ رہے ہیں، قرآن حفظ کر رہے ہیں۔
اور اسی طرح وہ نوجوان بچے، ہمارے بیٹے اور بیٹیاں جو قرآن سیکھ رہی ہیں، اور وہ ہماری بہنیں اور وہ بھائی قاری صاحبان، مدرس صاحبان، استاد صاحبان جو قرآن پڑھاتے ہیں، قرآن پڑھاؤ نرمی سے، قرآن پڑھاؤ شفقت سے، قرآن پڑھاؤ راحت سے، قرآن پڑھاؤ رحمت سے، قرآن پڑھاؤ ہمدردی سے۔ سختی سے قرآن نہیں پڑھایا جاتا، مار پیٹ یہ تو جانوروں کے ساتھ ہوتی ہے۔ اللہ کا کلام پڑھاؤ اور بچوں کو مارو، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ تو شرع کے بھی خلاف اور عقل کے بھی خلاف اور مروت کے بھی خلاف اور اخلاق کے بھی خلاف۔ تم اتنے بد اخلاق ہو کہ تم لوگوں پہ ہاتھ اٹھاتے ہو، بچوں پہ۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب بات لکھی، فرمایا کہ وہ بچے جن کے ساتھ مار پیٹ اور ظلم و زیادتی ہوتی ہے، وہ قیامت کے دن اپنے اوپر کیے جانے والے ان مظالم کا بدلہ لیں گے۔ اس لیے اللہ سے ڈرو، استاد صاحبان، پڑھانے والوں، پڑھانے والیوں، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ بچوں کو پیار سے پڑھاؤ، پیار سے پڑھاؤ۔ سختی جس چیز میں آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متفق علیہ حدیث میں فرمایا، جس بات میں، جس رشتے میں، جس چیز میں، جس کام میں سختی آ جائے وہ بگڑتی 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 چلی جاتی ہے۔ جس چیز، جس رشتہ، جس تعلق، جس کام، جس بات میں نرمی آ جائے وہ بنتی چلی جاتی ہے، بنتی چلی جاتی ہے۔ خیرکم، بہتر تم میں سب سے وہ بہتر لوگ جو قرآن سیکھتے اور سکھاتے ہیں۔ سلام ہو ان لوگوں کو جو قرآن پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، وہ خواتین جو گھروں میں اور وہ لوگ جو مدرسوں اور مسجدوں اور دوسرے مقامات پر قرآن پڑھاتے ہیں۔ اسی طرح وہ لوگ جو تحفیظ القرآن کے ساتھ اخلاقی اور مالی تعاون کرتے ہیں، تحفیظ القرآن کے ساتھ اپنا پیسہ لگاتے ہیں، زکوٰۃ صدقات کی مد میں جو تعاون کرتے ہیں، وہ بھی خیرکم میں شامل ہیں۔ مبارک ہو ان لوگوں کو جن کا پیسہ، جن کا مال اللہ نے اپنی کتاب کی خدمت اور نشر و اشاعت کے لیے قبول کر لیا۔ ہر ایک کا مال، ہر ایک کی نعمت، ہر ایک کی صلاحیت اللہ قبول نہیں کرتا۔ یہ تمہارے لیے خوش نصیبی ہے، اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تم کو خیرکم میں شامل کر لیا۔ تم پڑھا نہیں رہے، تم پڑھ نہیں رہے، مگر پڑھنے اور پڑھانے والوں کی تم نے کفالت لی ہوئی ہے۔ پڑھنے اور پڑھانے والوں کی تم مدد کر رہے ہو، پڑھنے اور پڑھانے والے کو تم تنخواہ اور ان کی اور ضرورت پوری کر رہے ہو، تو تم بھی خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم بھی خیرکم میں شامل ہو۔ تو اس لیے خیرکم میں ہم سب کو اللہ تعالی شامل فرما دے، قرآن پڑھنے والے، قرآن پڑھانے والے، اور وہ لوگ جو مالی تعاون کر رہے ہیں تحفیظ القرآن کے ساتھ، اللہ ان کے تعاون کو قبول فرما لے۔ اللہ ان کے لیے ہر ہر نعمت میں، روزی میں، مال میں، اولاد میں، ہر ہر نعمت میں خوب برکتیں عطا فرمائے، جو کہ تحفیظ القرآن کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں۔ اور ہماری بہت ساری بہنیں اور بھائی، خاص طور پہ ایک ہمارے محسن جو سال بھر ساتھیوں سے مسلسل رابطے میں رہتے ہیں، بار بار رابطہ کر کے ان کو رغبت دلاتے ہیں کہ تحفیظ القرآن کی مدد کرو، تحفیظ القرآن کی مدد کرو۔ سبحان اللہ، اللہ نے توفیق دے دی اپنی کتاب ہدایت کی خدمت کے لیے۔ کتنی بڑی نعمت، کتنی بڑی عبادت، افضل ترین نیکی ہے جو آپ کر رہے ہیں۔ خیرکم میں آپ بھی شامل ہیں۔ خیرکم، آئیے ہم سب مل کر خیرکم میں شامل ہو جائیں۔ خیرکم میں شامل ہو گئے تو اللہ کے محبوب بندے بن گئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ والا بنا دے۔ آمین 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 آمین۔